یہ بیٹا یہ میدان کربلا میں پیاسا شہید کر دیا جائے گا، لہٰذا اپنے لعاب دہن سے، اپنے منہ کے مبارک پانی سے جو کوثر و سلسبیل سے بھی زیادہ پاکیزہ تھا، اس پانی سے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاس ہمیشہ کے لیے بجھا دی، اور اپنی زبان مبارک ان کے دہن مبارک میں رکھی۔ اور کبھی زمانے نے یہ منظر بھی دیکھا، حضرت عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم حضور کی معیت میں نماز ادا کر رہے تھے اور حضور کا سجدہ دراز ہوا، حضور نے اپنے سجدے کو طول بخشا، حضور سجدے میں توانت کے ساتھ سجدہ کیے جا رہے ہیں، اور ہم سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ شاید وحی کا نزول ہو رہا ہے یا پھر اللہ کا حکم آ چکا ہے، اور حضور اپنی جان اپنے مالک کے سپرد کر چکے ہیں۔ ابھی ان خیالات کی گردش ہمارے دل و دماغ پہ ہو رہی تھی، پھر کن اکھیوں سے ہم نے دیکھا کہ حضور کی پشت انور پر حالت سجدہ میں امام علی مقام جلوہ فرما تھے، اور حضور نے اپنے ننھے شہزادے کے لیے اپنے سجدے کو طول عطا کیا، اور حضور نے 72 تسبیحات حالت سجدہ میں پڑھی، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ گویا کہتے ہوں گے، اے نانا محترم، آپ نے میرے لیے سجدے کو طول دیا، 72 تسبیحات پڑھی، ایک ایک تسبیح کے بدلے میدان کربلا میں ایک ایک جان نچھاور کروں گا، 72 تسبیحات کے بدلے میں 72 تن قربان کر کے آپ کی تسبیحات کا صدقہ اٹھاؤں گا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور نے اپنی محبتوں کو پیش کیا، اور حضور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جنہوں نے میرے ان بیٹوں سے محبت کی، اس نے مجھ محمد سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی، اور فرمایا جس نے میرے ان بیٹوں کو تکلیف دی اور اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی گویا کہ اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ حضرت اسامہ بن زید کی بات کر رہا تھا، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب اپنی چادر کو کھولا تو ایک پہلو میں حضرت امام حسن لپٹے ہوئے تھے، اور دوسرے پہلو میں حضرت امام حسین لپٹے ہوئے تھے۔ ان سے محبت فرما، اور جو قیامت تک ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی محبتوں کے انوکھے انداز تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں، جو رازدار پیغمبر ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دیجیے، میں رسول اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے خوش قسمت لوگ تھے کہ جب ان کا دل بےتاب ہو جاتا وہ رسول رحمت کی زیارت کو چلے جاتے، اور ایک آج ہم بدقسمت ہیں، ہزاروں سال بھی تڑپنے کے باوجود اتنے گناہگار ہیں کہ ان اکھیوں کی پیاس نہیں بجھتی۔ اس محفل ذکر حسین میں اپنے لیے اور آپ کے لیے یہ دعا کروں گا کہ اللہ کوئی شب ایسی نصیب کر دے کہ ظاہری آنکھیں بند ہوں، دل کی آنکھیں کھل جائیں، اور اللہ ہم سب کو چہرہ مصطفیٰ کی زیارت عطا کر دے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں حضور کی زیارت کے لیے اپنی ماں سے اجازت لے کر کے پہنچا، اور میری ماں نے اجازت دی، فرمایا نماز مغرب حضور کے پاس پڑھنا،
مغرب کے بعد میرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کروا کر کے جلد واپس آ جانا۔ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، نماز مغرب پڑھی، حضور اوراد و وظائف میں عبادت میں اس قدر مشغول ہوئے حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہوا، اور جب عشاء کا وقت ہوا مؤذن نے آ کر کے آذان پکاری، اور آذان کے بعد پھر حضور نے نماز عشاء پڑھائی۔ نماز عشاء کے پڑھنے کے بعد حضور جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف بیت نور کاشانہ اقدس کی طرف چلنے لگے، اور میں بھی غیر ارادی طور پر چونکہ گھر ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا، اور نماز ایک کی چھٹی ملی تھی، نمازیں بھی 2 ہو گئی، اور جو کام کے لیے آیا تھا وہ کام بھی نہ ہو سکا۔ تو جب جلدی جلدی غیر ارادی طور پہ حضور کے پیچھے چلا، قدموں کی آہٹ تیز ہوئی، حضور نے بھانپ لیا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، پھر بغیر رخ پلٹے ارشاد فرمایا من ھذا، کون ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا احذیفہ، کیا حذیفہ ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ حذیفہ ہوں، یہاں ان لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا، یارو دیوار تو ایک سمت رہی، اور نبی کے علم کی کہانی بتاتا چلا جاؤں۔ حضور سید عالم فرماتے ہیں قرب قیامت کا زمانہ ہوگا، دجال اپنی پوری طاقت سے رونما ہوگا، اور دجال کے مقابلے میں میرے کچھ غلام آ کر کے جہاد کریں گے۔ سید عالم نے ارشاد فرمایا سنیے ذرا اپنے نبی کے علم کی کہانی سنیے۔ فرمایا انی لعارف اسماءہم، فرمایا میں محمد اپنے ان غلاموں کو ناموں سمیت جانتا ہوں۔ یہی نہیں، فرمایا اسماء آبائہم، ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ فرمایا وَأَلْوَانَ خَيُولِهِمْ، اور جن سواریوں پہ چڑھ کے وہ میدان جنگ میں اتر کے جہاد کریں گے، میں محمد ان سواریوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ اچھا، اس سے بھی باریک بات اگر آپ کی توجہ ہو تو اب میرے عمل پوشیدہ ہیں، میرے عمل کیا ہیں آپ نہیں جانتے، آپ کے اعمال کیا ہیں میں نہیں جانتا، ہم ایک دوسرے سے پوشیدہ ہیں لیکن نبی کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہیں، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک امتی کی نیکیوں کو بھی جانتے ہیں، اور ایک ایک امتی کے کیے ہوئے گناہوں پر بھی ان کی نظر ہے۔ اور یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ جب حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ آسمان کے جتنے ستارے ہیں کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہاں ہیں۔ دل میں خیال یہ تھا کہ میرے والد محترم سب سے پہلے ایمان لائے، سب سے پہلے صحابی، سب سے پہلے مسلمان، سفر و حضر میں حضور کے ساتھ رہنے والے، اور قبر میں مزار میں حضور کے ساتھ تشریف فرما ہے، سب سے زیادہ حضور کی قرب کی جو ہے وہ لذتیں چکھنے والے، لہذا سب سے زیادہ میرے والد کی ہوں گی۔